دعا دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں۔ معجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں، سکون سے لے کر بے بسی تک کے سارے اختیارات صرف اللہ کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقرر وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تمہیں نے دیکھی ہے، کیونکہ اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز دینے پر آمادہ کرو، بار بار جھولی پھیلاؤ، بار بار اسے پکارو تاکہ وہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے، جب اس نے سورہ العمران میں فرما دیا ہے کہ دعا تو پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ۔ یہ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو وہ خود نکالتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے، بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو وہ سب ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ کی رضا کے لیے ہمیں بہت مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، مصلحتوں کی حقیقتوں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، کچھ ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بھی چھڑانے پڑتے ہیں۔ ذرا سی خبر ہو جائے غم کی تو زمانہ نوچ کھاتا ہے، یہاں تو روتے ہوئے بھی آنسو چھپانے پڑتے ہیں۔ دل توڑنا ایسا گناہ ہے جس کا کوئی ازالہ نہیں ممکن، جن کا حساب اللہ رکھے وہ قرض تو چکانے پڑتے ہیں۔ حافظہ کمزور ہو گیا ہے یا شدید درد ہے کثرت سے، ہمیں تو پرانے بھلانے کے لیے اب نئے زخم کھانے پڑتے ہیں۔ عجیب کیفیت ہے اب کہ کبھی ہم سنبھل جاتے ہیں اور کبھی اسی چیز کے لیے اللہ کو پھر سے منانے لگتے ہیں۔ حوصلہ ضبط دیکھیے کہ بہتا نہیں ایک بھی آنسو، روبرو زمانہ اور تنہائی میں سجدے میں گر کر تڑپ کر گڑ گڑانے لگتے ہیں۔ شکایت کو جی بھی چاہتا ہے اور ڈرتے بھی ہے بہت، سو ہم رک جاتے ہیں جب اللہ کو آپ کا نام بتانے لگتے ہیں۔ آپ شمار کیجئے اس شخص کو گنہگاروں میں جو اتنا دکھ دیتا ہے کہ لفظ منہ موڑ لیتے ہیں اور اشاروں سے دکھ اللہ کو سنانے پڑتے ہیں۔ جب انسان اپنی پہچان کے لیے جب قرآن سے مدد لیتے ہیں تو اللہ نے 2 طرح کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے۔ شیطان کو انسان کا دشمن کہا ہے اور فرمایا
کہ جب میں نے نفس پیدا کیا تو اپنا سب سے بڑا دشمن پیدا کیا۔ یہ راستہ ہے انسان کا خود سے خدا تک کا۔ دور جاہلیت سے نکلنے والے ہر انسان کی زندگی میں مکہ کی سختیاں، مدینے کی ہجرت، بدر کی جیت اور احد کی شکست آتی ہے۔ طائف کے پتھر بھی پڑتے ہیں اور اسراء اور معراج کی بلندیاں بھی نصیب ہوتی ہے، اور آخر میں ایک فتح مکہ ضرور آتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ کسی کی زندگی میں مکی دور پہلے آتا ہے اور کسی کی زندگی میں مدنی دور پہلے آتا ہے۔ بے شک اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتی ہوں کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ صبر کا اجر بھی دے گا۔ اس بات پر بھی یقین رکھتی ہوں کہ وہ میرے حق میں بہترین ہی فیصلہ کرے گا۔ ہر بار جانتی ہوں، سمجھتی ہوں، پھر بھی ایک بے چینی سی ہے، کیوں آخر؟ یہ شاید اسی لیے کہ میں تھک چکی ہوں، اب آرام چاہتی ہوں، منزل تک اب پہنچ جانا چاہتی ہوں۔ سفر کافی طویل ہوتا جا رہا ہے جو مجھے تھکا رہا ہے۔ مجھے اب وہ راستہ چاہیے جو انسان خود سے خدا تک کا طے کر لیتا ہے۔ وہ خاموشی میں راستے ہیں، وہ تسبیح ہے، وہ تخیل ہے، وہ عروج ہے، کھوج ہے۔ خاموشی کے راستے وہ بڑے مسحور کن ہیں۔ آپ خاموش ہیں تو کائنات آپ کے ساتھ چلتی ہے، کیونکہ کائنات بھی خاموش ہے۔ کائنات کا ولی خاموش ہے۔ ہر شے چپ ہے لیکن تسبیح کر رہی ہے۔ انسان خاموش ہو تو اس کا دل بولتا ہے، نگاہ بولتی ہے، اس کے احساس بولتے ہیں، اس کے اعمال بولتے ہیں، اس کی رگ رگ سے صدا آتی ہے، اللہ گونجتی ہے جو فضاؤں میں، جو زبان سے ماور اضراب اہل دل تک پہنچتی ہے۔ یہ فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے، اللہ کا تم سے نہیں ہے۔ جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو وہ تو بس شاید تمہاری ایک پکار کی بات ہے۔ جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی وہ اس 7 آسمانوں کے اس پار سن لیتا ہے۔ تو پھر کیا ہے ایسا جو تمہیں اب بھی اس سے مانگنے سے روکے ہوئے ہے؟ جس نے یہ دل بنایا اس سے بہتر اس دل کا حال اور کون جان سکتا ہے؟ تم اس پر توکل رکھ کر چلو تو صحیح، تمہاری ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ چیر دیتی ہے، تو پھر توکل رکھو، وہ انہیں وہی وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ راستہ بنا سکتا ہے وہ تمہارے لیے بھی راستہ بنا دے گا۔ جہاں تمہاری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں وہاں اس کے کن کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ نے سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ شدت سے دعا کرتے رہو اور اپنے رب پہ چھوڑ دو۔ حضرت ایک بدو نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حشر میں حساب کون لے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ وہ بدو خوشی سے جھوم اٹھا اور چلتے چلتے کہنے لگا بخدا تب تو ہم نجات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیسے؟ اس نے عرض کیا وہ رب کریم ہے اور کریم جب قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ بدو چلا گیا مگر جب تک نظر آتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جملہ دہرا کر فرماتے رہے
کدو جد ربا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، بدو اپنے رب تک پہنچ گیا۔ اللہ کی محبت۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ میرے دل پر حق صرف اللہ کا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کسی کی محبت اس دل میں ہونا مجھے کبھی سکون نہیں دے سکے گی۔ میرے دل کے سکون کا مرکز یہ صرف لافانی ذات ہے۔ یہ فانی مخلوق میرے دل کو راز ہی نہیں آتی۔ حد سے بڑھ کر غیر اللہ کو دل میں مقام دینا مجھے توڑ دیتا ہے۔ میں خود سے بیزار، دل خود سے بیزار ہو جاتا ہے۔ جب میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کے قرب کی چاہت کی، تب مجھے اپنا آپ بھی خود سے ناراض لگا۔ میں خود سے بھی بچھڑنے لگی، اور اب ایک راز جو میں سمجھ گئی ہوں، دل میں سے گزر تو کوئی بھی سکتا ہے، لیکن اس میں ٹھہرنے کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ حکومت اسی کی چلتی ہے، وہی کامل سکون ہے اس دل کا، اور وہی بادشاہ بھی۔ یہ دل خاص ہے اور اس میں خاص ذات ہی رہ سکتی ہے۔ کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی خاص ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ یہ کام عالم دین کا ہے، عام انسانوں کا نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا واقعی قرآن عام انسانوں کے لیے نہیں ہے؟ قرآن تو ہر اس انسان کے لیے ہے جو سمجھ بوجھ رکھنے والا، جس کے پاس عقل اور دانائی جیسی قوت موجود ہے، کہ پھر وہ عالم ہو یا عام انسان ہو۔ ہاں، ہمیں کسی نہ کسی استاد سے رہنمائی ضرور لینی چاہیے۔ ہمیں ابتدا کسی ایسے انسان کی مدد کے ساتھ کرنی چاہیے جس نے قرآن پڑھا ہو اور سمجھا ہو، اور جو اس کا علم بھی رکھتا ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم لکیر کے فقیر بنے رہیں۔ ہمیں ساتھ ہی ساتھ خود بھی اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ قرآن پڑھا سکے۔ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کے پیغامات کا علم رکھے، کہ قرآن صرف خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، قرآن عام انسانوں کے لیے بھی ہے، قرآن عام لوگوں کے لیے بھی ہے، کہ قرآن ہر اس انسان کے لیے ہے جو اسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں اسے پڑھنے کی طلب ہوتی ہے، جسے قرآن کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ چاہے عام انسان ہو یا عالم، وہ قرآن تک رسائی حاصل کر ہی لیتا ہے۔ لیکن ہم کوشش کریں تو تب نہ۔ ہمارے پاس تو قرآن کو ٹالنے کے لیے بہت سے بہانے ہیں۔ ہم اپنے پرانے طور طریقوں کو بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم لوگوں کے منہ دیکھتے رہتے ہیں دین کے معاملے میں۔ ہم قرآن کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آج سے اپنے اس رویے کو بدلیں اور قرآن شروع کریں۔ روز کی ایک آیت پڑھیں اور اس آیت کو کسی علم رکھنے والے انسان سے سیکھیں، اور پھر خود اپنی زبان میں اس آیت کا تدبیر لکھیں کہ آپ کو اس آیت سے کیا سیکھنے کو ملا۔ آپ کی زندگی میں اس آیت کا کیا کام ہے؟ آپ کے کس مسئلے کا حل اس آیت میں موجود ہے؟ یہ عمل کرنے کے بعد ہی آپ قرآن میں چھپے رازوں کو سمجھ پائیں گے، اور قرآن یعنی اللہ کی کتاب کو اپنے اندر سمیٹ پائیں گے۔ اللہ سے بات کیا کریں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اسی لیے شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ شیطانی وسوسے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے آتے ہیں؟ اب شیطان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی بھٹکے ہوئے کو بھٹکانے کی کوشش کرے، بلکہ شیطان تو اسی پر محنت کرے گا نا جو سیدھی راہ پر ہے۔
تاکہ وہ انسان کو سیدھی راہ سے ہٹا دے۔ اس لیے وسوسوں سے بچنے کے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے بات کریں، اللہ کے لیے اور اپنے لیے تنہا وقت نکالنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ جیسے آپ اپنی من پسند چیزوں کے لیے دعا کرتے ہیں ویسے ہی آپ شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ سے دعا کیا کریں اور کوشش کریں کہ ان دعاؤں کو یاد کر لیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں خصوصاً شیطان سے بچنے کی غرض سے کیا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے اور اس ویڈیو کو مزید آگے بھی شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔